بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان دیکھنا نصیب فرمایا، اور الحمدللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس بابرکت مہینے میں نماز تراویح کے لیے اکٹھے ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جڑ سکیں۔ کچھ چھوٹی سی اناؤنسمنٹس میں کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آج کا جو تفسیر کا پورشن ہے اس پہ بات کریں۔ وہ یہ کہ الحمدللہ آپ لوگوں کا بہت ہی زیادہ اوور ویلمنگ رسپانس آیا اور اس کی ہمیں بہت خوشی ہے۔ تو جو آج کوئی کمی کوتاہی ہم سے رہ گئی ہو مینجمنٹ میں، اس لحاظ سے ہمیں اس کے لیے پلیز ایکسکیوز کریں۔ انشاءاللہ کل سچویشن اور بہتر کر دیں کہ ہم اس ہال کو مزید ایکسپینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور صفوں کا اور باقی چیزوں کا بھی انتظام جو ہے وہ اپروپریٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ لوگ خود بھی آئیں، اپنی فیملیز کو بھی لے کے آئیں اور اس خیر کا حصہ بنائیں ان کو انشاءاللہ۔ آج ہم لوگوں نے سورہ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ جو ہے اس کا کچھ پہلا پورشن پڑھا۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ پوری قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یہ دس از دا مدر آف دا بک۔ اور ایک بڑی خوبصورت چیز جو آپ نوٹ کریں گے قرآن مجید کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انبیاء کی دعائیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آپ کو مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور بے شمار یعنی انبیاء کی دعائیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہاں ہے، کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وہ ان کو خود سکھا دی، اور وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور دوسری چیز جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، یہ بھی وہ اسپیشل اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، جو ان سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا کہ وہ کیا کلمات ہوں گے جن سے آپ اپنے رب کو پکاریں۔ تو یہ سب سے بڑی جو اہمیت کی بات ہے سورۃ الفاتحہ کی، وہ ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ رسپونڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ تو ہر ایک بات پہ جب آپ کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میری حمد و ثنا بیان کی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری کبریائی بیان کی، میری تعریف کی میرے بندے نے۔ اور اس کے بعد یہ معاہدہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہے جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے دعا مانگیں گے۔ تو یہ اللہ اور بندے کا معاہدہ، اور اس کے بعد جو انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایک زبردست قسم کی شفا بھی ہے، اور اس کے بارے میں صحابہ کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ جہاں پہ ایک قبیلے کا سردار جس کو کسی سانپ یا بچھو نے ڈس لیا تھا، تو اس کے بعد جب اس نے پتہ کروایا کسی کوئی مجھے اس کا علاج کر دے، تو صحابہ کہیں سے وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم کیا اس کے اوپر، اور اس سے اس کو شفا مل گئی، اور پھر اس نے خوشی میں ایک پورا جو ریوارڈ ہے بکریوں کا وہ تحفے میں دے دیا۔ تو صحابہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ یا رسول اللہ، پہلی بات تو یہ کہ کیا قرآن پڑھنے کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا بالکل لیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ چیز کہ آپ نے پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ جو سورہ فاتحہ اس میں شفا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے آتی سورہ فاتحہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ خود فرماتے ہیں کہ جو ہے نا قرآن مجید یہ ہدی و شفا و رحمہ، قرآن مجید خود شفا ہے، تو سورہ فاتحہ بھی شفا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ تو الحمدللہ یہ سورہ فاتحہ کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے اس کی یعنی ایسپیکٹس ہیں، جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھتے جائیں تو انسان حیران رہتا ہے کہ سبحان اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا تحفہ ہے ہم سب کے لیے۔ عمر بن خطاب جو ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا ٹوٹل رقیہ جو تھا وہ صرف سورہ فاتحہ تھی۔ یعنی ویسے بہت ساری مصنون دعائیں ہیں، اذکار ہیں جو کہ پڑھے جا سکتے ہیں اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی تکلیف میں ہے، لیکن عمر بن خطاب جو تھے وہ سورہ فاتحہ پر ہی بس رلائے کرتے تھے۔ اور اسی لیے ہمارے علماء یہ بات بیان کرتے ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک تو ہے نا کہ ہر
تلوار جو ہے وہ ہر انسان کے ہاتھ میں اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. یعنی تلوار جتنی بھی تیز ہو، ایک بہت ایکسپرٹ قسم کا جنگجو انسان ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار کا اور اثر ہوگا، اور ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں تلوار اگر آپ پکڑا دیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا. اسی طرح سے جتنی کنوکشن کے ساتھ، جتنی یقین کے ساتھ، جتنے ایمان کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا. وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ دا گن، اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن. تو ہمارے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی قرآن مجید میں بھی شفا ہے، اور جو اس کو پڑھ رہا ہے جتنی کنوکشن کے ساتھ وہ پڑھے گا اتنا زیادہ اس کا اثر زیادہ ہوگا. تو یہ تو رہا ہے پہلی بات کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ کتنی زبردست سورہ ہے. بعض علماء نے پاسٹ میں قرآن مجید کی، جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ 30 پاروں کی تقسیم کی ہوئی ہے، یعنی 30 پارے ہیں، اور یہ ہمارے جز ہیں جو کہ ہم لوگوں نے سپریٹ کیے. لیکن کچھ نے صرف 4 جز بنائے پورے قرآن کے، اور وہ 4 جز بنائے جہاں جہاں پہ الحمدللہ سے سٹارٹ ہوا. مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ، سورہ الانعام، سورۃ الکہف اور سورہ سبا. جو صورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں انہوں نے کہا یہاں سے یہ پہلا پارہ ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا اور چوتھا ہے. تو انہوں نے چار اجزاء میں تقسیم کی پورے قرآن کی. تو یہ بھی ایک فارمیٹ ہے، کیونکہ ان کا آغاز الحمد سے ہوا. اور یہ الحمد کیا ہے؟ الحمد آپ سمجھ لیں کہ ہمارے دین کے جو سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کی جاتی ہے، یہ اس کی ایک تعریف ہے. کس طرح سے؟ یعنی ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ آخر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں. تو اس کی 2 وجوہات ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ تعریف کے قابل ہے، اور اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم پر اتنے زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا اگر ہم شکر ادا کرنا شروع کریں تو زندگی ختم ہو جائے، قیامت آ جائے، لیکن ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی عبادت کے لائق، اللہ تعالیٰ ہے ہی اتنا امیزنگ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بنتا ہے. میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. جس طرح ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مختلف پلیئرز، جو کرکٹ پلیئر ہو گیا یا فٹ بال پلیئر ہو گیا یا کوئی اور کسی بھی فن کا ماہر ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے پوسٹر اپنے کمروں میں لگا لیتے ہیں، اس کے فینس بن جاتے ہیں، اور ایک سمبل بھی کرتے ہیں. جو اکثر میں نے دیکھا کہ فٹ بال میچز کے اندر کوئی فٹ بال میچ ہو رہا ہو، ان کا فیوریٹ سٹار جب فیلڈ پہ آتا ہے، چاہے وہ کرسٹیانو رونالڈو ہو یا میسی ہو یا مو صلاح ہو، تو لوگ ایسے ایسے ہاتھ جھکا کے نا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بیسکلی تعظیماً اس کی یعنی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اتنے زبردست پلیئر ہو کہ تمہارا آگے تو سجدہ کرنا بنتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو مثال سے بات سمجھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ اپنی آئیڈل ورشپ میں اپنے ہیروز کو اتنا اونچا کر لیتے ہیں کہ ان کے آگے سجدے شروع کر دیتے ہیں، تعظیم کے لیے، ان سے محبت کے لیے. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک سکل سیٹ ہے، ایک سکل ہے اس کے اندر کہ وہ بال کو ڈربل کر لیتا ہے، کہ وہ بال کے ساتھ گول کر لیتا ہے، یا وہ فاسٹ بالنگ کرا لیتا ہے، یا وہ آف سپن کرا لیتا ہے، یا وہ چھکے بڑے کمال لگاتا ہے. صرف ایک خصوصیت کی بنا پر لوگ اپنے ہیرو کے آگے سجدے شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر. اور یقیناً مجھے اپنے دور جاہلیت، زمانہ جاہلیت کے واقعات یاد ہیں کہ لوگ جب اس زمانے میں کانسرٹس وغیرہ کے اندر لوگ اپنے فیوریٹ میوزک سٹار کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے تھے خوشی کے مارے. یقین نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ ہمارا فیوریٹ جو میوزیکل آئیکن ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ گیا. اور ایمبولینس پہ لوگ آ رہے ہیں، اسٹرکچر پہ لوگوں کو باہر لے کے جایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ جس کو ہم سنتے ہیں سارا وقت اس کو پسند کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے کیسے آ رہا ہے. یہ تو معاملہ بندوں کا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز بھی تعریف کے لائق ہے، تعریف کے قابل ہے، اس کی انتہا درجے کی چیز اللہ تعالیٰ میں موجود ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے محبت کسی ایسے شخص سے جو بہت خوبصورت ہے، کیونکہ محبت کرنے کے بہت سارے طریقہ کار ہو سکتے ہیں، محبت بہت ساری وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی بہت خوش شکل ہے، بہت خوبصورت ہے. تو اگر آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بہت خوش شکل ہے تو جان لو کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ سے زیادہ خوبصورت وہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کا پیدا کرنے والا، خوبصورتی سے محبت کرنے والا. اس پوری کائنات کی جو تمام خوبصورتی وہ ساری اللہ نے پیدا کی، اور اللہ نے پوری کائنات کو ایک چھوٹا سا ذرہ دیا اس خوبصورتی کا، اور باقی سب اللہ کے پاس ہے. تو اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے تو اللہ سے زیادہ نہیں ہے. تو اللہ زیادہ لائق ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے.
اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ذوالجلال والاکرام ہے، زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ، اس کے بیونڈ جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اگر آپ کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بہت پیسے والا ہے، بہت مال والا ہے، بہت دولت والا ہے، تو اللہ سے زیادہ مالدار تو وہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کی محبت کسی سے اس لیے ہے کہ کسی کا اخلاق بہت اچھا ہے، کسی کا کردار بہت اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے۔ تو اللہ سے زیادہ رحمان و رحیم تو وہ ہو نہیں سکتا، اللہ سے زیادہ مرسیفل تو وہ ہو نہیں سکتا۔ اور اسی سورہ فاتحہ میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو بعض علماء کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں قیامت کے دن یہ فیصلہ دیا جائے کہ تمہارا حساب اللہ کرے یا تمہاری ماں کرے، تو کہتے تھے ہم آنکھیں بند کر کے اللہ کو چن لیں گے، کیونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ یہ چیز میں اپنی ماں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ ماں مجھ سے محبت بہت کرتی ہے لیکن اللہ سے زیادہ نہیں۔ اللہ ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور اگر آپ کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، کبھی ہوتا ہے نا انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے کیونکہ اس کو آپ سے محبت ہوتی ہے، تو انسان کہتا ہے کم از کم اس کے بارے میں ایک بات اچھی کہی جا سکتی ہے کہ اس کی چوائس اچھی ہے، کہ اگر اس کو میں پسند آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب انسان گناہگار بھی ہوتا ہے نا، تب بھی اللہ تعالیٰ یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں ہماری زندگی ختم کر دیتا۔ ایک دفعہ آپ گناہ کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں زمین کے اندر گھسیٹ دیتا، پھر آپ کیا کر لیتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندے کو چانس دیتا ہے، بار بار چانس دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ لوٹ ہے، شاید میرا بندہ لوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ الودود ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ اور آپ دیکھیں کہ تمام لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں نا، ان کو کچھ نہ کچھ غرض ضرور ہوتا ہے ہمارے سے۔ ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کو بھی ہمارے سے کچھ غرض ہے۔ جس دن ہم نافرمان ہو جائے اسی دن یہی ماں باپ کہیں گے گھر سے دفع ہو جاؤ، واپس نہ آنا۔ ہم ان کی مرضی کے خلاف حرکتیں شروع کر دیں، یہی ماں باپ جو ہیں یہ انتہا درجے کے ناراض ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی ہیں، ان کا آپس میں رشتہ ہے، دونوں بہت ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، لیکن اگر ایک دوسرے پہ چیٹ کر جاتے ہیں تو پھر یہی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور سپریشن یا ڈیورس یا اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے بچہ بھی جو ہے، اگر ماں باپ دیکھتا ہے کہ ماں باپ اس پہ بہت ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، تو وہ بھی نفرت ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارے سے کیا غرض ہے؟ پوری کائنات کے انسان اور جن مل جائیں، اللہ کی عبادت کریں، تو اللہ کا مقام جو ہے وہ وہی اللہ کا مقام ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ سارے انس اور جن مل جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا شروع کر دیں، تو اللہ کی شان میں کمی نہیں آ جائے گی۔ تو اللہ جس کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے پھر بھی آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر شے سے زیادہ، یعنی آپ کی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے دنیا میں جو آپ سے محبت کرتی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ۔ تو اگر یہ وجہ ہے کہ آپ کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں، کوئی آپ سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو محبت وہ آپ سے کر نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ کوئی بھی ایسپیکٹ آپ دیکھ لیں، یعنی جتنے بھی، میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کوئی بھی کسی کا کوئی فین بنا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی فٹ بال پلیئر ہو یا کوئی ڈرامہ ایکٹر ہو یا فلم سٹار ہو یا میوزیکل سٹار ہو، جتنی بھی کوالٹیز اس کے اندر ہوں گی، ایک دو ہی ہوں گی جس کی وجہ سے انسان اس کو پسند کرتا ہے۔ کسی شکل کا اچھا ہے، اچھا گا لیتا ہے، اچھا گنگنا لیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ 99 تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سے اسماء و صفات ہیں۔ جتنا زیادہ آپ ان کے اوپر غور کرتے ہیں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہونے لگتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت جو ہے نا وہ کمال کے درجے پہ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہماری ہر چیز کی انتہا ہے، عقل کی بھی، ہماری عقل بھی محدود ہے، ہماری دیکھنا محدود ہے، ہمارا سننا محدود ہے، ہماری طاقت محدود ہے۔ میں چلو یہ ٹیبل اٹھا لوں گا، چیئر اٹھا لوں گا، لیکن باہر اگر کوئی ٹرک کھڑا تو میں نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے نظر، آپ لوگ سب نظر آ رہے ہیں، لیکن اس ہال کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ مجھے آپ کی آواز بھی آ رہی ہوگی میرے کانوں میں، لیکن اس بلڈنگ کے باہر کیا آواز ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا۔ تو میری تو ہر چیز محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز لامحدود ہے۔ اللہ العلیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے، السمیع بھی ہے، البصیر بھی ہے، الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، الحی القیوم بھی ہے۔ تو جتنے بھی آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پڑھتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اور محبت ہونے لگتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ۔ الحمد کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریف بھی اللہ کی اور تمام شکر بھی اللہ کی ذات کا۔
تو صرف اگر تعریف کی بات کریں تو تمام تعریف اللہ کی ہے. جو چیز تعریف کے لائق ہے وہ سب کی سب کوالٹیز اللہ تعالیٰ میں, پہلی چیز. دوسرا یہ کہ تمام شکر بھی اللہ کی ذات ہے. آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا. ہم نے کون سا کمال کر لیا؟ ہم پیدا ہوئے, اگر خدا نہ خواستہ دماغی توازن ٹھیک نہ ہو تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں آنکھیں, کان, ناک, منہ سب کچھ دیا, فیملی دی, فرینڈز دیے, زندہ رہنے کا موقع دیا. یہ سب کچھ جو آج ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ چاہے ایک سیکنڈ میں یہ سب زیرو ہو سکتا ہے. ہماری انرجی, ہمارا ایفرٹ, ہماری آنکھ, ہماری بینائی, سب کچھ جا سکتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر. ہم ہر سانس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تم نے ایک اور سانس عطا فرما دیا, ایک اور سانس عطا فرما دیا. اور اگر آپ ہر سانس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ رات کو آپ نے سونا بھی ہوتا ہے. سوتے پہ کیسے شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا؟ تو یقیناً تمام تعریف اللہ کی, تمام شکر اللہ کا. کوئی بھی بندہ کسی بھی اسکل کا ماسٹر ہو, اس کو لازماً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا پڑے گا کہ اللہ تو نے مجھے عقل دی, سمجھ دی, کوئی ٹیلنٹ دیا, کوئی ہنر دیا, کوئی بولنے کی صلاحیت دی, کوئی بات کرنے کا سلیقہ دیا, جو بھی کچھ ہے. کسی انسان کے پاس کچھ بھی کوالٹی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فری میں ملی ہوئی ہے. وہ بازار سے خرید کے نہیں لے کے آیا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا سیلف میڈ آدمی ہے. سیلف میڈ کوئی نہیں ہوتا, سارے اللہ میڈ ہوتے ہیں. کوئی انسان سیلف میڈ نہیں ہوتا. کیا آپ نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا تھا؟ کیا اپنے آپ کو خود آپ نے ڈیزائن کیا تھا کہ جی کسی کیمسٹری سیٹ لے کے آپ نے دو چیزیں جوڑنا شروع کی اور اس میں پرزے لگانا شروع کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا. سیلف میڈ کہاں سے ہو گئے؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اپرچونیٹیز بھی اللہ ہی دیتا ہے. زندگی میں واقعات بھی ایسے ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. کسی بندے کا بزنس چل گیا تو چل گیا, اگر نہ چلتا تو آپ کیا کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ یہ جو حالات ایسے کر دیتا ہے. تو اب خود سوچئے کہ اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا جینا مرنا اللہ کے ہاتھ میں, میری عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, میری زندگی میں جو خیر ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں, تو اگر یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے بنا کے رکھوں کہ بگاڑ کے رکھوں؟ سوچیں. عزت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے کہیں اور عزت رکھی نہیں ہے. تو اللہ سے جو بنا کے رکھے گا انشاءاللہ الرحمن عزت بھی پائے گا. بڑے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ تو ہے لیکن عزت نہیں ہے. پیسہ بہت ہے, پیسہ کما لیا حرام سے, ادھر ادھر سے, لیکن بیچارے ذلیل ہو جاتے ہیں, لوگوں سے گالیاں کھاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے پاس شاید اتنا مال نہ ہو لیکن عزت بہت ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے ان کو. تو بات یہ ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, تمام خیر اللہ کے ہاتھ میں. تو اگر ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں تو پھر میں کہاں جا رہا ہوں؟ رزق اللہ کے ہاتھ میں. آج ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ جب پڑھنا شروع کی تو وہاں پہ کچھ آیات آئیں اور ان آیات کا تعلق تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ, جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو یہ کہا کلو واشربو, جاؤ جا کے کھاؤ پیو, جہاں مرضی جاؤ. اب آپ سوچئے ذرا کہ جنت میں بے پناہ درخت ہیں, ان کی تعداد گنی نہیں جا سکتی, ٹریلینز اپون ٹریلینز اپون ٹریلینز آف درخت ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو آج ہم نے تراویح میں آیات پڑھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. آپ کلو واشربو, جہاں مرضی سے کھاؤ پیو, لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا. اگر تم اس درخت کے پاس گئے تو تم ظالم ہو جاؤ گے. اب یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ رمضان کا مہینہ چونکہ سٹارٹ ہوا ہے, یہ آیات جو ہے نا اس میں وہ خلاصہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں روزے آخر کیوں رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم اور حوا کو یہ کہا کہ جہاں مرضی سے کھاؤ پیو, بس یہاں نہیں جانا, اس درخت کے پاس نہیں جانا. اب جتنے بھی درخت ہیں, ٹریلینز اپون ٹریلینز آف درخت ہیں, وہاں سب سے کھا پی سکتے ہو لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا. شیطان جو ہے وہ آ گیا آدم علیہ السلام کے پاس اور ان کو بہکانا شروع کر دیا. اب آدم علیہ السلام, سوال کیا جا سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کیسے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے؟ ہمیں تو پتہ ہے کیونکہ ہم لوگ تو قرآن مجید پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عدو مبین, تمہارا واضح دشمن ہے. آدم علیہ السلام کا کیا ایکسپیرینس تھا ابلیس کے ساتھ؟ ابلیس تو بڑا نیک ہوتا تھا, ابلیس تو فرشتوں کی محفلوں میں بیٹھتا تھا. جہاں تک آدم علیہ السلام کو پتہ ہے ابلیس سے ایک ہی غلطی ہوئی ہے. کیا غلطی ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ نہیں کیا, تعظیم کا سجدہ. اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا. یا ابلیس ما لکا, انہوں نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں کیوں سجدہ کروں جب میں بہتر ہوں آدم سے.
تو آدم علیہ السلام کو جہاں تک ابلیس کا پتہ ہے تو وہ تو اس کا ٹریک ریکارڈ بالکل ٹھیک تھا. ایک غلطی ہوئی تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, سجدے سے انکار کر دیا. اب یہی ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر تم یہاں سے کھا لو. اور اس نے خدا کی قسم کھائی کہ خدا کی قسم آدم کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی, تم تو ملائکہ کی طرح ہو جاؤ گے, فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے, ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے ٹھیک ہے درختوں سے تم کھا سکتے ہو لیکن یہاں سے کھا لو عمر لمبی ہو جائے گی. مطلب کہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ مائنڈ نہیں کریں گے, خدا کی قسم میں کھا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹینشن کیوں لیتے ہو. آدم علیہ السلام کو یعنی بہکاوے میں ڈالنا شروع کر دیا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. آدم علیہ السلام کو جب ریلائز ہوا آپ نے فوراً دعا پڑھی, ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ میں نے اپنے ساتھ ظلم کر دیا, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ سورۃ البقرہ کی آیات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کیونکہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا جس کا آج ہم نے آغاز کیا, یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں ہی کہ اس کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے جیسا کہ تم سے پہلوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے. تو مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف آپ پہ, یہ پہلوں پہ بھی ہوتا رہا ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب یہ متقی کیا ہے؟ یہی مقصد ہے رمضان کے مہینے کا کہ آپ اور میں تقوی والے بن جائیں. تقوی کا معنی ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک لے, گناہوں سے روک لے. یعنی لٹرل مطلب تقوی جو ہے نا اس کا مطلب ہے خوف, کہ آپ کے دل میں خوف آ جائے, لیکن ایسا خوف جو آپ کو اپنی پوزیشن کو چینج کرنے پہ مجبور کر دے. یعنی ایک لفظ خوف کا قرآن مجید میں یہ بھی آیا خوف. شیطان نے کہا تھا انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ رب العالمین ہے. لیکن یہ نہیں کہا میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہوں, اب میں اپنا بیہیویئر چینج کر رہا ہوں. اس نے کہا ڈرتا میں بہت ہوں لیکن بہرحال کروں گا میں وہی جو میں کروں گا. اسی طرح خشیہ, یہ بھی ایک قسم کا خوف ہے. خشوع, نماز میں خشوع ہوتا ہے, آپ کے چہرے پہ نظر آتا ہے. لیکن تقوی کیا ہے, یہ تقوی جس کا روٹ ورڈ ہے, یہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں اگر گاڑی چلا رہا ہوں اور میں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ ٹریفک لائٹ کے اوپر جو ہے نا وہ پولیس وارڈن کھڑا ہوا ہے, تو پولیس والے کا تقوی اختیار کرتے ہوئے میں سیٹ بیلٹ باندھ لیتا ہوں. وہ نظر آیا, میں ڈر گیا کہ بھئی چلان کاٹ دے گا اور پھر یہ لائسنس میرا لے جائے گا, پھر کہے گا جی فلانا جگہ سے جا کے اب لے کے فاری کروائے گا, پیسے بھی لے گا. تو میں اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے سیٹ بیلٹ پہن لیتا ہوں. یا پھر رات کے 1 بجے 1:30 بجے گاڑی چلا رہا ہوں اور آگے سگنل آ گیا, اب میں دیکھتا ہوں کہ جی لائٹ ریڈ ہے لیکن کوئی پولیس والا نہیں ہے. ویسے میں یہ کرتا نہیں, ویسے میں ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ایسی حالات میں لوگ لائٹ توڑ دیتے ہیں. لیکن اگر میں دیکھتا ہوں نہیں رات کے 1:30 بجے بھی پولیس والا کھڑا ہے وہاں پہ, تو میں اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے گاڑی روک دیتا ہوں. تو تقوی کیا کرتا ہے, آپ کو اپنی پوزیشن چینج کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. پہلے بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی, اب پہن لی. پہلے گاڑی روکنے کا موڈ نہیں تھا, اب روک لی. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا تقوی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے انسان برائی سے رک جائے. رمضان کے مہینے کا کیا تعلق ہے بھائی اس سے؟ یہ تعلق ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں فل پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. کیا پریکٹس کرتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں آپ پریکٹس کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں, اللہ کے حکم سے کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں, اور جب اللہ کا حکم ہوگا مغرب کی اذان ہو جائے گی میں کھانا کھا لوں گا. اب یہ جو کھانا پینا ہے یہ حلال ہے, یہ حلال ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ اگر تیرا حکم ہونا تو میں تو حلال بھی چھوڑ سکتا ہوں, میرے اندر یہ کیپیسٹی ہے, اگر تو حکم دے میں تو حلال بھی چھوڑ سکتا ہوں, تو حرام کیا چیز ہے؟ تو رمضان کے مہینے کے اندر ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں. جس طرح کوئی بھی لوگ جو اپنی کسی فن کی مہارت پہ پہنچنا چاہتے ہیں نا, وہ پریکٹس جب کرتے ہیں نا تو پریکٹس زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے بنسبت اصل کے. مثال کے طور پہ اگر کوئی فائر فائٹرز ہیں تو فائر فائٹرز کیا کرتے ہیں, ان کو جب ان کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ ایسی بلڈنگز پہ ہوتی ہے جہاں پہ اوپر فلور پہ بھی آگ لگی ہوئی ہے, مڈل میں بھی آگ لگی ہوئی ہے, نیچے بھی آگ لگی ہوئی ہے, بیسمنٹ میں بھی آگ لگی ہوئی ہے. تو وہ اوپر سے کبھی ان کو ڈراپ کرواتے ہیں, کبھی ان کو سیڑھی لگا کے آگ بجھاتے ہیں, کبھی مختلف ٹیکنیکس کرتے ہیں, اور اس میں چیزیں گر بھی رہی ہوتی ہیں, کبھی بندوں کو بچا کے لا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو وہ کہتے ہیں نا ورسٹ کیس سینیریو سے گزارتے ہیں کہ اگر تم نے ورسٹ کیس سینیریو کر لیا تو پھر نارمل حالات میں اگر آگ لگتی ہے تو وہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے کوئی آرمی کے کمانڈوز ہیں, کمانڈوز کی جب ٹریننگ ہوگی تو ایکسٹریم لیول پہ ہوگی. ان کو جی پانی کے اندر 24 آورز 48 آورز کھڑا کیا ہوا ہے, صحیح رگڑا لگا رہے ہیں, حالانکہ یہ ریئل ورلڈ میں شاید اتنی زیادہ نہیں, ان کو ٹارچر بھی کریں گے, ماریں گے بھی, ان کو پوری ایک روٹین سے گزارا جائے گا, اتنی ٹف روٹین سے گزارا جائے گا کہ وہ بندہ جب بیٹل فیلڈ میں آئے گا وہ ساری چیزیں ایک ساتھ اس کے ساتھ نہیں ہوں گی. شاید ایک وجہ, شاید 2 وجہ, شاید کبھی زندگی میں وہ ٹارچر نہ ہو.
اور اسی طرح سے نارمل لائف گزارتے ہیں. لیکن جب وہ پریکٹس کی تھی، پریکٹس اس کو ہر چیز کی کروائی ہے انہوں نے. بالکل اسی طرح سے جب ہم لوگ اسکول کالج کے امتحان دیتے ہیں تو سارے چیپٹرز تیار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بار بار اسائنمنٹس ہوتی ہیں، کوئزز ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارا سال ہم اس رگڑے سے گزرتے رہتے ہیں. اور پھر جب پیپر آتا ہے 5 سوال آتے ہیں ٹوٹل، وہ بھی سارے چیپٹرز میں سے نہیں، 2-3 چیپٹروں میں سے. تو رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پریکٹس کروا رہے ہیں کس چیز کی؟ اپنے نفس کو قابو کرنے کی. یہ جو کھانا پینا نا، اس کے بغیر انسان مر سکتا ہے اگر کھانا پینا اس کو نہ ملے. آپ کو پتہ ہے لوگ تو اکثر گرمیوں کے موسم میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے لوگ تو ڈی ہائیڈریشن سے مر جاتے ہیں. جنہوں نے پراپرلی سحری نہیں کی ہوتی یا جو بہت زیادہ دھوپ میں رہتے ہیں وہ بیچارے یعنی پسینہ بہ بہ کے بیچارے مر جاتے ہیں. تو یہ اگر آپ کو نہ ملے نا کھانا پینا تو کچھ عرصے کے بعد انسان انتقال کر سکتا ہے. لیکن کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کو نہ کرنے کی وجہ سے انسان ICU میں پہنچ گیا ہو. کہ جی ایک بندہ جو ہے ہسپتال داخل ہوا ہے، کہا گیا کہ جی یہ کیسے آ گیا، کہ جی اس کو گناہ سے روکا تھا، اللہ معاف کرے جی بالکل فوت ہونے لگا. ایسا کسی کے ساتھ آج تک نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہا کہ تم کھانے پینے سے روکو. کھانا پینا جو آپ کی ضرورت ہے، گناہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ ڈیفیکلٹ چیلنج دیا کہ جو بندہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک سکتا ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو سالہ سال حرام سے نہیں روک سکتا؟ آپ کو شدید بھوک لگی ہے، شدید پیاس لگی ہے، سارا دن روزہ رکھا تھا، کام پہ گئے، ایگزاسٹ ہو گئے، واپس آئے، شام کے 3-4 بج رہے ہیں، روزے میں بھی 3 گھنٹے پڑے ہیں اب، یعنی افطار ہونے میں 3 گھنٹے پڑے ہیں. اب آپ گھر میں آتے ہیں، فریج کھولتے ہیں، فریج میں طرح طرح کے مشروب بھی پڑے ہیں، کھانے کی چیزیں پڑی ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو کیا ادھر ادھر دیکھ کے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے ایسا. ہم تو کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو جو اللہ رمضان کے مہینے میں دیکھ رہا ہے تو وہ سارا سال دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اگر اس اللہ کے حکم سے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یہ زیادہ مشکل چیز تھی بنسبت اس چیز کے جو آگے جا کے آپ چھوڑیں گے جو حرام ہے. کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو کہا کہ کلو وشربو، جہاں مرضی سے کھاؤ پیو، ولا تقربا هذه الشجرہ، جہاں مرضی سے کھاؤ پیو، بس ادھر نہیں جانا. تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول سمجھ لیں. وہ اصول یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کریں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آلٹرنیٹیو ضرور دیتے ہیں. یہ نہیں کہتا کہ بس یہ اور کچھ نہیں. لیکن رمضان کے مہینے میں نا کھانے پینے کے علاوہ آلٹرنیٹیو کوئی نہیں ہے. تو یہ پریکٹس زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. کھانے پینے کے علاوہ میں اگر میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میں تو نہیں زندہ نہیں رہ سکتا. میرے پاس کھانے پینے کے علاوہ آلٹرنیٹیو نہیں ہے. تو یہ ٹیسٹ زیادہ مشکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف کیا کہا؟ آپ نے کھانا کھانا ہے ویسے عام حالات میں، آپ خنزیر کا گوشت نہ کھائیں، مردار جانور نہ کھائیں، جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ نہ کھائیں. یہ کچھ 4-5 چیزیں جو آپ کو منع کی، باقی جو مرضی کھاؤ. کسی بھی ریسٹورینٹ میں جا کے ویٹر سے کہ ذرا مینیو پڑھ کے سنا دینا، وہ آپ کو سنائے گا تیزی میں ایک ہی سانس میں، چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی، نہاری، پائے وغیرہ وغیرہ، بولتا جائے گا. یہ سب حلال چیزیں بتا رہا ہے. کسی جوس کی دکان پہ جائیں، اس کو کہیں مجھے ذرا بتاؤ مینیو میں کیا ہے، وہ کہے جی ایپل جوس، اورنج جوس، مینگو جوس، دودھ، چائے، پانی، لسی، وہ ساری چیزیں گنوا دے گا آپ کو. یہ سب حلال ہے، بس شراب نہ پینا. کھانے کی یہ ساری چیزیں حلال تھی، بس اس سے بچ جانا. رشتہ کرنا چاہتے ہو نکاح کر لو، حرام ریلیشن شپ نہ کرنا. پیسے کمانا چاہتے ہو ضرور کماؤ، خوب کماؤ، حرام نہ کمانا، حرام طریقے سے نہ کمانا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ آپشنز دی ہیں، لیکن اگر انسان تمام حلال آپشنز کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائے تو پھر قصور کس کا ہے؟ اللہ تو پوچھے گا قیامت کے دن کہ میں نے تجھے اتنے سارے آپشن دیے تھے پھر بھی تو وہاں کیوں گیا حرام کی طرف. اور خاص طور پر اس وقت جب تمہارا رزق لکھا ہوا تھا. رزق لکھا ہوا تھا. اب رزق جو آپ کی قسمت میں وہی ملے گا آپ کو. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو تب تک موت واقع نہیں ہوگی جب تک اس کے حصے کا تمام رزق اس کو مل نہیں چکا ہوگا. تو اس کے باوجود انسان حرام کی طرف گیا. تو رمضان کے مہینے میں جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ مشکل چیز کو ہم اٹیمپٹ کر رہے ہیں. یہ زیادہ مشکل کوشچن ہے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا، پہلی چیز وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اس نے قابو کر لیا تو اسی کے لیے جنت ہے. دو چیزیں بس. رمضان کا پورا خلاصہ یہی ہے. اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرنا، میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، میں اپنا حساب کتاب دوں گا، اور اپنے نفس کو قابو کرنا. بڑی پیاس تھی، بڑی بھوک تھی، لیکن یا اللہ میں نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ تجھ سے محبت زیادہ کرتا ہوں.
والذین آمنوا اشد حبا للہ. بھوک اور پیاس بڑی لگی ہوئی ہے, لگ رہا ہے میں مرنے لگا ہوں لیکن میں نہیں کھاؤں پیوں گا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تیرا حکم نہیں ہے. جب تیرا حکم ہوگا, مغرب کی اذان ہوگی, بسم اللہ پڑھ کے تیرے حکم سے ہی کھاؤں گا. اور اسی طرح سے رمضان گزرنے کے بعد بھی پورا سال میں اپنے آپ کو حرام سے روک کے رکھوں گا. دل تو بہت چاہتا ہے یہ کام کر لوں لیکن نہیں کروں گا. کیوں؟ اللہ کو پسند نہیں, اللہ نے منع کیا. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حلال آلٹرنیٹیوز دیے ہیں, حلال آپشن دیے ہیں, پھر بھی میں حرام کی طرف کیوں جاؤں؟ حلال کھاؤ, حلال پیو, حلال ریلیشن شپس کرو, حلال کماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پر ایسا مہینہ آیا ہے جس میں جنت کے دروازے کھلے, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, شیاطین کو جکڑ لیا گیا ہے, اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, شیاطین کو بھی بند کر لیا گیا آپ کے لیے, اور اس میں ایک ایسی رات آپ کو دی ہے کہ جو 83 ایئرز سے زیادہ بہتر ہے. ایک رات کی عبادت ایک طرف, 83 ایئرز کی عبادت دوسری طرف, اور یہ 83 میں کم بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کتنی بہتر ہے اللہ عالم, 1000 سال, 100 سال, 1 ملین سال, ہمیں نہیں پتا. تو جب اتنی ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہیں, اس کے باوجود بندہ حرام میں پڑ جائے تو پھر افسوس اس بندے کے اوپر ہے. یاد رکھیں مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا جوڑا سلوایا, یا جس نے مہندی لگوائی ہے, یا جس نے چوڑیاں خریدی ہیں. عید اس کی ہے جو رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے. اصل عید اس کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ناک خاک آلود ہو جائے, خاک آلود ہو جائے اس کا ناک جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا. یعنی نیکیوں پہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, مغفرت پہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. جو بخشش کروانا چاہتا ہے کروا لے رمضان کے مہینے میں, جو نیکیاں کمانا چاہتا ہے کما لے, اور اس کے باوجود کوئی نہ کما پائے. یہ رمضان کا مہینہ نیٹ فلکس کا مہینہ نہیں ہے, آل نائٹ گیمنگ کمپٹیشن کا مہینہ نہیں ہے, شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے. اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے بہتر ہے صبح کے ٹائم ابھی کر لیں. یہ طاق راتوں کے اندر شاپنگ والا میری سمجھ سے باہر ہے کہ جہاں پہ ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو اور آپ ابھی شاپنگ مال میں پھر رہے ہیں کہ جی عید کا سوٹ لینے گئے ہوئے تھے. تو تھوڑا سا انسان ہوش کرے کہ میں اس مہینے کو میکسیمم طریقے سے یوٹیلائز کر لوں. اور اس مہینے کا اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ رمضان میں تو پریکٹس ہے, انشاءاللہ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اسی طرح سے قائم رکھنا ہے حرام سے بچنے کے لیے جس طرح میں نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے رکھا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے فاقے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے رمضان کے مہینے میں. تو پھر کیا ہے, بس یہ کہ آپ نے فاقے کیے ہیں رمضان میں, یعنی بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو روکا ہے, لیکن زبان اسی طرح وہی بدتمیزیاں, غیبتیں, تہمتیں, لوگوں کے ساتھ برا سلوک, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو کیا فائدہ ایسے روزے کا جس میں آپ اپنے اصل کنٹرول سے پیچھے ہٹ گئے, کنٹرول نہیں کر پائے اپنے آپ کو. تو اصل چیز کیا تھی کہ اپنے نفس پر قابو کرنا. آخر میں بس میں صرف ایک مثال دے کے بات کو ریپ اپ کرتا ہوں. ایک بڑا فیمس مارشل آرٹسٹ ہے, جیٹ لی نام ہے اس کا. تو اس کی ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہا تھا اور اس میں وہ اپنی روٹین بتا رہا تھا کہ وہ مارشل آرٹس کیسے پریکٹس کرتا ہے. تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتا ہے کہ اس نے جب انٹرویور نے پوچھا کہ بھئی تمہاری روٹین کیا ہے اور تم کس طرح سے اپنا ڈے پورا گزارتے ہو, اس نے کہا کہ the greatest enemy of Jet Li is Jet Li. جیٹ لی کا سب سے بڑا دشمن جیٹ لی ہے. میں بڑا حیران ہوں کہ یہ کیا بات ہوئی. تو پھر اس نے سمجھایا, ایکسپلین کیا. کہتا ہے ایوری مارننگ آئی ویک اپ ایٹ 4 AM. میں روز صبح 4 بجے اٹھتا ہوں, اینڈ آئی ہیو ٹو فائٹ جیٹ لی بیکاز دی ادر جیٹ لی وانٹس ٹو گو ٹو سلیپ اینڈ اسٹے ان بیڈ. لیکن یہ جو جیٹ لی ہے نا وہ اس کو مارتا ہے اور وہ بستر سے باہر نکلتا ہے. پھر یہ 5 میل بھاگتا ہے, صبح 4 بجے اٹھ کے 5 میل بھاگتا ہے. اس کے بعد وہ ناشتہ کرتا ہے, بڑا ہیلدی ناشتہ کرتا ہے. یعنی اس کا دل چاہتا تو وہ بھی ڈونٹس کھا لیتا, ٹافیاں کھا لیتا, چاکلیٹیں کھا لیتا, آئس کریم کھا لیتا. کہتا ہے لیکن میں بڑا ہیلدی کرتا ہوں, یہ نہیں کھاتا. ایزی آپشن نہیں, ڈیفیکلٹ آپشن. اور پھر اس کے بعد میں جم جاتا ہوں اور ورک آؤٹ کرتا ہوں اور اپنی مارشل آرٹس کو پریکٹس کرتا ہوں 3-4 گھنٹے. تو کہتے ہیں ایوری ڈے آئی ہیو ٹو فائٹ جیٹ لی. وہ کہتا ہے میرا دشمن اور کوئی بھی نہیں ہے, میرا دشمن تو جیٹ لی ہے. اور میں نے کہا سبحان اللہ, یہ اس ظالم کو پتہ نہیں ہے جہاد پہ نفس کا ذکر کر رہا ہے.
کیا مسلمان کا یہ طریقہ نہیں؟ صبح اٹھنے کا دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا، بستر میں آرام سے انسان لیٹا ہوا ہے، فجر کی ٹائم ہوتا ہے، انسان چھلانگ مار کے اٹھتا ہے کہ میرا رب مجھے نماز کے لیے بلا رہا ہے، میں نے نماز پڑھنی، نفس پہ قابو پاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی ہمارا مقصد اس پورے مہینے کا یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمیں کنٹرول نہ کرے، ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں، کہ دل تو بہت چاہتا ہے لیکن نہیں کروں گا، اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہوں۔ تو اپنے آپ کو اس چیز پہ لے کے آنا۔ یاد رکھیے زندگی میں 2 قسم کی پینز ہیں، ان میں سے ایک آپ کو لینی پڑے گی، یا پین آف ڈسپلن ہے یا پین آف ریگریٹ ہے، ایک آپ نے لینی ہے۔ پین آف ڈسپلن یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی تھوڑا کنٹرول کر لو، تکلیف ہوتی ہے کنٹرول کرنے میں۔ کسی بچے کو آپ کہنا بیٹا آپ نے کیا کھانا ہے، وہ کہے گا آئس کریم، چاکلیٹس، اسکٹلس، M&M، ڈونٹس، بس ساری زندگی میں نے یہی کھانا ہے۔ اگر یہ کھاتا رہے گا تو ابھی تو انجوائے کرے گا نا، لیکن 10-12 سال کے اندر ہو سکتا ہے اس بیچارے کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوا، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا مریض بناؤ 12 سال کی عمر میں، تو اس کو اس کے علاوہ کچھ اور بھی دینا پڑے گا۔ یعنی کبھی کبھار چلو ٹافیاں بھی کھا لے، لیکن مینلی کیا ہوگا اس میں پروٹین بھی ہوگی، کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ تو یا تو وہ ڈسپلن کی پین لے لو یا پھر ریگریٹ کی پین لے لو۔ ان میں سے جو ریگریٹ کی پین ہے نا، وہ پین آف ڈسپلن سے 10 گنا زیادہ سخت ہے۔ پڑھائی، اگر آپ کا لیٹس سپوز اگلے ہفتے پیپر ہے، فائنل ایگزام ہے، ابھی آپ نہیں پڑھنا چاہتے، آپ نے کہا جی میں سارا دن نیٹ فلکس دیکھنا ہے، صوفے پہ بیٹھنا ہے، پاپ کارن کھانے، ٹھیک ہے ابھی کر لو۔ امتحان میں جب فیل ہوگے تو جب ذلیل ہوگے وہ پین زیادہ سخت ہوگی، بجائے کہ ابھی اگر تھوڑا سا پڑھ لیتے، تھوڑی سی محنت کر لیتے، تھوڑی سی پین آف ڈسپلن لے لیتے تو آگے جا کے پھر آرام کرتے۔ اور اسی طرح سے کوئی شخص جو ہے جو ورک آؤٹ کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں کیوں ورک آؤٹ کروں، میرے لیے ابھی انجوائے کرنا ہے، ٹھیک ہے تو کر لو، اوٹ پٹانگ کھانے کھائے جا رہے ہو کھاؤ، لیکن پھر کیا ہوگا کچھ ہی عرصے کے بعد میڈیکل پرابلمز، جتنا ٹائم تم نے لگایا تھا پیسے کمانے میں، یہ سارا پیسہ اب لگ رہا ہے میڈیکل بلز پے کرنے میں۔ اینڈ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہی پین آف ڈسپلن اور پین آف ریگریٹ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھی ہے۔ یا دنیا میں اپنے آپ کو ڈسپلن کر لو، اپنے نفس کو کنٹرول کر لو، مرنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو، صرف کنٹرول کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، آپشنز آپ کے پاس حلال اویلیبل ہیں۔ اپنے آپ کو آج ڈسپلن کر لو، آخرت میں عیاشیاں کرو گے، عیاشیاں، یا پھر آج عیاشیاں کر لو اور اللہ معاف کرے وہاں ریگریٹ ہوگا، چوائس آپ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔